ریڈی ہیں؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تمام میڈیا کا شکریہ. آج آپ سب کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا گیا ہے. ہمارا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت ہی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو مسلسل ہوتا آ رہا ہے اور اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل میں ان کا علاج ہو سکے. ہم نے مختلف طریقے آزمائے، ہم نے قانونی راستے آزمائے، ہم نے سیاسی راستے آزمائے، ہم نے جمہوری راستے آزمائے، ہم نے آئینی اور قانونی راستے آزمائے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جا رہا. عمران خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں. وہ کروڑوں پاکستانیوں کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے وہ لیڈر ہیں. 2 ہی لیڈر تھے، ایک بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا اور ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں. اسلامی دنیا میں یہی 2 لیڈر تھے، ہیں ایک ابھی بھی. لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اور یہ آج جو ہم پر مسلط ٹولہ ہے، جن کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، جن کی نہ داخلہ پالیسی ہے، جن کی نہ خارجہ پالیسی ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کے حالات میں کیا کرنا پڑتا ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی جب جنگ نہیں ہوتا تب معیشت کیسے چلائی جاتی ہے. مسلسل پاکستان کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. لیکن انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ معیشت ترقی کرے، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ نوجوان جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، جو تقریباً 60% پاکستان کی پاپولیشن کا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع دیے جائے. انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دینا. انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا. انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی آئینی اور قانونی طریقے سے ہسپتال منتقل نہیں کرنا. یہ انٹرسٹ ہے ان کی. دوسری طرف انٹرسٹ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جن کے وزیراعلیٰ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے، صرف خیبر پختونخوا کا وزیراعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے، اس کو نائل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں. ریجنل کرائسس ہیں، خطے میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے، ان کے ہینڈلرز کی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نائل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے گا. یہ ہماری انٹرسٹ ہیں. تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے. ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر آئینی قانونی
جمہوری سیاسی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں. ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے. اگر فرض کرے ایسا نہیں ہوتا تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی سر آپ کے آنے کا. اس طرح بھی ہمارے پاس قانونی راستے تھی، سیم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اور یہ کوئی ہم غیر آئینی ڈیمانڈ بھی ہماری نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے جو جین منول کے مطابق نہیں. وہ بابر اعوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے. اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کی ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا، اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا، اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے. جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا. جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں. بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے، اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے. اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے. اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے.